لہذا توسل کر رہا ہوں جناب زہرا مولا علی خود نبی سرکار امام حسن حسین، یا اللہ ہماری مدد فرما، ان 10 دنوں میں ہمیں بہتر انداز سے خدمت کی توفیق عطا فرما۔ یہ 10 دن 365 دنوں کی امامت کے دن ہیں۔ شاید اللہ نے محرم کو اسلامی اور ہجری مہینوں میں پہلا مہینہ اسی لیے رکھا، سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، اور محرم کا آغاز پہلے 10 دن، اور ان پہلے 10 دنوں میں بات اللہ، رسول اور حسین کی ہونی ہے۔ اللہ کے کاموں میں حکمتیں ہیں، حادثتاً اتفاقاً تصادفاً کام نہیں ہوتا، بلکہ وہ مصلحتاً یہ سارے کام کرتا ہے۔ 10 دن میں ٹریننگ ہوگی، سال بھر یہی کام آئے گا۔ اور اتنا کام ہوا، ایک جوان مجھ سے کہنے لگا 10 دن کے بعد 11 اور 12 تاریخ کو اور پھر 17 اور 20 تاریخ کو وہ رنگ کیوں نہیں ہوتا جو 10 دنوں میں ہوتا ہے؟ کیونکہ ائمہ اہل بیت نے ان 10 دنوں کو خوب اہتمام کے ساتھ یاد کیا ہے۔ محرم کا چاند دیکھنے کے لیے لوگ صحراؤں میں نہیں جاتے تھے، اور مہینوں کے چاند دیکھنے جاتے تھے، اور مہینوں کے چاند دیکھنے کے لیے صحرا میں کسی بلند جگہ پہ جا کے کھڑے ہوتے تھے تاکہ چاند دیکھیں۔ مگر اہل مدینہ محرم کا چاند دیکھنے کے لیے کسی صحرا میں نہیں جاتے تھے، امام جعفر صادق کی گلی میں آ جاتے تھے۔ امام صادق کے گھر سے رونے کی آواز آ جاتی تھی تو سمجھ لیتے تھے کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے۔ اہل بیت کے گھر سے بلند بلند آواز سے صدائے گریہ، بلند گریہ، وہ لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے۔ یہاں محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا، وہاں سیاہ پوش ہو جاتے تھے، اہتمام ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون اشرا کرواتی تھی۔ اچھا، خواتین کا بڑا کردار ہے ہمارے گھر میں، جو ہماری بزرگ خواتین ہیں نا، ان کی سلامتی اور ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ انہوں نے حسین سے ہمیں خوب جوڑا ہے۔ ہماری دادیاں، ہماری نانیاں، ہماری ماں، آپ کے ہاں بھی بزرگ موجود ہیں۔ میری والدہ تقریباً 80 سال کی ہوں گی، 1 مہینے سے پھریرے بنا رہی ہیں، سلائی مشین لیے بیٹھی ہے۔ کتنا ہی کہہ دیا کہ کسی اور سے، کسی درزی سے، کہا نہیں، کوئی 20 جگہ پہ علم جاتا ہے ہمارے ہاں سے نصب ہونے کے لیے، مختلف آبادیوں میں سالوں سے یہ ہو رہا ہے، ہمارے گھر سے وہ علم کا پھریرا جاتا ہے۔ اور ہماری دادی سیتی تھیں، پھر ہماری ماں سیتی ہیں، اب اس بڑھاپے میں وہ اپنی سلائی مشین لیے بیٹھی ہیں، ہاتھ کانپ بھی رہا ہوتا ہے، مگر کہتی ہے نہیں، پھریرے میں خود بناؤں گی۔ یہ جذبے، یہ حوصلے، انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ آپ کے ہاں بھی ایسے ہی ہوگا، میں نے تو اپنے گھر کی مثال دی ہے، بلکہ شاید آپ کے ہاں مجھ سے، ہم سے زیادہ ہو، ہر ایک کا اپنا حال ہے۔ ان بیویوں کا بڑا ہے۔ ایک خاتون اشرا کرواتی تھی، اور ایک خادمہ فرش بچھانا، انتظامات کرنا، آنے والوں کے لیے اہتمام کرنا۔ وہ ہر سال ایک خادمہ ان کی آتی تھی صرف 10 دنوں کے لیے، اور پھر وہ 10 دن کی محنت کر کے چلی جاتی تھی مشورہ مکمل کروا کے۔ 1 سال وہ نہیں رہی، ظاہراً وہ مر گئی، تو یہ پریشان تھی کہ میرے گھر میں فرش کون بچھائے گا، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے، میری اولاد نہیں ہے۔
تو اچانک چاند رات ہوئی تو اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو ایک خاتون کھڑی تھی. کبھی بھی تمہارے ہاں عشرہ ہوتا ہے؟ کہا اس سال میں سنبھال نہیں پاؤں گی، اس لیے کہ میرے گھر میں جو محنت کرنے والی ایک خادمہ تھی وہ نہیں رہی، تو میں جب کر نہیں سکتی تو جب میں سنبھال نہیں سکتی تو کیسے کروں گی، اس لیے میں عشرہ نہیں کر رہی. کہا نہیں بی بی، وہ کام میں کروں گی. یہ واقعات لا تعداد ہیں، سچے واقعات ہیں. کہ وہ بی بی وہ کام میں کروں گی. 10 دن تک فرش بچھاتی رہی، آنے والی حسین پہ رونے والیوں کے لیے نیاز کا اہتمام کرتی رہی. عشرہ ختم ہوا، شام غریبہ گزری تو اس بی بی نے رقم نکال کر اسے دینا چاہیے اور کہا کہ میں اس خادمہ کو ہمیشہ رقم دیتی تھی، اس سال تم نے محنت کی ہے تو یہ اجرت لے لو. تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ اپنی اولاد کے غم میں اجرت لیتا ہے. ایام عزا کا آغاز ہے. میری گزارش ہے اپنے کمسن ساتھیوں سے بے توجہی کا شکار نہ ہونا، بے توجہی نہ رہے، غفلت نہ رہے، جہاں تک ممکن ہو سکے شرکت کرنا. جب محرم شروع ہوتا ہے تو ایک خاص جذبہ، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، ایک نورانیت اور روحانیت ہوتی ہے، وہ محفوظ رہے، کسی کو کوئی اذیت و تکلیف بھی نہ ہو. ہم سب حسین کے فقیر بننے آئے ہیں. چلیے کچھ دیر کے لیے میرے مولا مدینہ چھوڑ رہے ہیں. بہت آسانی سے، آرام سے میں نے جملہ کہا ہے، مگر وطن چھوڑنا، اپنا گھر چھوڑنا اور یہ سوچ کے چھوڑنا کہ اب واپس نہیں آنا، اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ اب واپس نہیں آنا. تو رات کی تاریکی میں ماں کی قبر پہ گئے ہیں اور حسین مولا کے بھائی گواہ ہیں کہ جب میرے مولا قبر زہرا پہ گئے نا تو ایسے لپٹے ہوئے تھے جیسے ماں سے کوئی بچہ لپٹا ہوا، اور ایک جملہ کہتے تھے مدینہ رہنے کی جگہ نہیں تھا. اور اس جملے کے بعد روئے تو قبر زہرا سے آواز آئی، حسین تمہاری ماں تمہارے ساتھ رہے گی. اور دن کی روشنی میں نبی کے مزار پہ گئے اور راوی کہتا ہے کہ قبر مصطفیٰ پر اتنی دیر گریہ کیا اور ایسے گریہ کیا جیسے نبی سے بچپن میں نبی سے امام حسین کی کیفیت ہوا کرتی تھی. اور پھر فرمایا عباس قافلہ تیار کرو. اہل بیت کی حویلی جس کوچے میں تھی اس کوچے کے رستے کو مسدود کر دیا گیا. آنے والوں کے لیے خادم کھڑا کیا گیا جو رستہ متبادل بتائے. اور پھر جب قناتیں لگا دی گئیں اور محملوں کو لا کے سجایا گیا تو پھر بیویوں کو حرم سے بٹھایا گیا. سب بیویاں ایک ایک محمل میں آ کے بیٹھی. بیویوں میں ایک بیوی کا نام رباب ہے، ایک ام لیلہ، ام کلثوم بیوی ہے، اور ان ساری بیویوں کی سردار بیوی جناب زینب ہے. اور سب بیویوں کو سوار کیا مگر خاص طور پر جناب زینب کو سوار کرتے ہوئے کیفیت یہ تھی کہ امام حسین نے اپنا گھٹنا ٹیک دیا تھا، جناب علی اکبر نے بازو تھاما تھا، مولا عباس نے محمل کے تنابوں کو تھاما تھا اور بڑے اہتمام کے ساتھ جناب زینب کو سوار کیا تھا. یہ سارا منظر بیویاں تو دیکھ نہیں تھی نا، یہ سارا منظر بیویاں دیکھ رہی تھی.
زینب کبریٰ جسے اتنے اہتمام کے ساتھ سارے بھائیوں نے سوار کیا، وہ 11 محرم کو بھائیوں کو پکارتی رہ گئی. کبھی نہر کی طرف رک کر کے کہتی تھی عباس، کبھی مقتل کی طرف رک کر کے امام حسین کو پکارتی تھی. قافلہ چلنا شروع ہوا. ابھی قافلہ چلا تھا کہ حضرت عباس نے آ کے فرمایا مولا ہمارے خاندان کی معمر مسن بیویاں آپ کو یاد کر رہی ہیں. 3 بیویاں تھیں جو معمر تھیں، جو اس سفر میں نہیں ہیں، امام کے ساتھ نہیں جا رہی. ایک پھوپھی ہے امام حسین کی حضرت ام ہانی، ایک ماں کا درجہ رکھتی ہیں امام حسین پہ بی بی ام البنین، اور ایک نانی کا درجہ رکھتی ہیں بی بی ام سلمہ. یہ تینوں بیویاں امام حسین کو یاد کر رہی ہیں. امام اپنی سواری سے اترے، حرم میں آئے، کیا دیکھا یہ تینوں صف باندھے کھڑی ہیں. جناب ام سلمہ کا رشتہ بلند تھا، جناب ام سلمہ کا احتراماً رشتہ زیادہ بڑا تھا. تو آگے بڑھ کر کہا کہ اماں، نانی آپ نے مجھے بلایا. تو بیوی نے اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکالی جس میں خاک تھی. فرمایا حسین تمہارے نانا نے یہ خاک مجھے دی تھی اور کہا تھا کہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مارا گیا. تمہارے جانے کا انداز بتا رہا ہے کہ تم اسی سفر میں مارے جاؤ. امام حسین نے اپنی ابا میں سے ایک مٹھی خاک نکالی، جیسے معجزے کی کیفیت میں، جیسے معجزہ ہوتا ہے. ایک مرتبہ اپنے ابا میں ہاتھ ڈالا اور مٹھی بھر کے خاک نکالی اور کہا اماں اس خاک کو اس خاک کے ساتھ ملا دے، اس خاک کو اس خاک کے ساتھ ملا دے. اور فرمایا اماں ہاں یہ وہی سفر ہے، میں واپس نہیں آؤں گا. جو آنکھیں رو رہی ہیں انہیں اللہ اجر عطا فرمائے، جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے وہ آنسو مانگیں اللہ سے. امام حسین پہ ایک قطرہ اشک بڑا قیمتی ہے. جب فرمایا نا امام حسین نے کہ ہاں نانی یہ وہی سفر ہے جس سے میں واپس نہیں آؤں گا، تو 2 قدم آگے بڑھی. اب ہاتھ میں ایسا ہے، 2 قدم آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے فرمان لگی پھر زینب کو چھوڑ جاؤ. فرمایا نانی زینب کے بغیر میری قربانی مکمل نہیں. جناب ام ہانی سے پوچھا اماں آپ مجھے کچھ کہہ رہی ہیں، مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ فرمایا حسین ہماری حویلی ہمارے خاندان کا پرانا دستور ہے، پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ ہمیں پہلے سے پتا ہو جاتا ہے کہ ایک مصیبت آنے والی ہے. ہم اہل بیت کو پہلے سے پتا ہو جاتا ہے کہ بڑی کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور اس کا اندازہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری حویلی میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع ہو جاتی ہیں. کل رات سے جناتنیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. امام نے فرمایا اماں یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں. جناب ام البنین سے کہا اماں مجھے بلایا. فرمایا اے آقا زادے تمہارے بابا نے مجھ سے عقد اس لیے کیا تھا کہ اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا فرمائے. اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے ہیں. میں سوچ رہی ہوں کہ عباس کہیں وفاداری میں کوتاہی نہ کر جائے. کچھ عقب میں حضرت عباس کھڑے تھے. امام نے مڑ کر دیکھا. فرمایا عباس آؤ اپنی ماں کو یقین دلاؤ اپنی وفاداری کا. 2 قدم آگے آ کے حضرت ام البنین کے ہاتھوں کا بوسہ دیا. فرمایا اماں اگر 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر زندہ کیا گیا حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مجلس مکمل کر رہا ہوں. حضرت عباس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ 70 مرتبہ مارا گیا اور پھر اٹھایا گیا تو بھی حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. وہ ساری مرنے کی میں شہادت کی تکلیفیں بھول جاؤں گا، پھر میں حسین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. جب جناب ام البنین نے سنا نا کہ حسین مارے گئے تو ایک مرتبہ فریاد کرتے ہوئے کہنے لگی میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی. اور جب جناب زینب سے کہا نا زینب میرا عباس رہا اور حسین مارا گیا، تو جناب زینب نے کہا اماں میرے بھائی کو کچھ نہ کہو. عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ سے نہ دیکھ پایا. عباس کی شہادت کے بعد حسین پر سب جھمٹ پڑے.
يعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہی و سیدی و مولائی اغفر لنا